پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,11,000 کی سطح عبور کر گیا۔ جو ہمارے دوست 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے، ان کو اب 9 مئی کے کیسوں میں ڈالا جا رہا ہے لاہور اور گجرانوالہ میں۔ پورے قانونی نظام کو، لا اینڈ آرڈر، کرمنل جسٹس سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 8 مقدمات میں سلمان اکرم راجہ کو 1 ماہ کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ عدالت کا سلمان اکرم راجہ کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے جن کارکنان کو 26 نومبر کو گرفتار کیا انہیں 9 مئی کے مقدمات میں بھی نامزد کیا جا رہا ہے۔ قانونی نظام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت، وکیل حامد خان کی استدعا پر آئینی بینچ نے سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔ حامد خان نے کہا نوٹس نہیں ملا اس لیے تیاری نہیں کر سکا۔ خرم کی مرکزی شاہراہ جلد آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ مرکزی شاہراہ پر قائم بنکرز کو عوامی تعاون سے جلد ختم کیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا خرم کے گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا خرم کو بھاری ہتھیاروں سے پاک کرنا ناگزیر ہے، امید ہے جنگ بندی کا یہ عمل مستقل طور پر جاری رہے گا۔ جرگے کو اس بار اس مسئلے کا مستقل حل نکالنا ہوگا۔ فریقین امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر کے مفادات جنگ سے وابستہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، شنگھائی بیسڈ کمپنیز کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا آٹو موبائل، آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنیوں سے اشتراک کار چاہتے ہیں۔ چینی تعاون سے پاکستان میں آئی ٹی کی صنعت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیض حمید پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز شامل ہیں۔ 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ اب صرف دعا یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید سزا ہو۔ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فیض صاحب کے لیے، خان صاحب کے لیے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے؟ میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دعا کریں سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیض حمید شواہد اور گواہیاں دے چکے۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، سوال کے جواب میں بولے میں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج اپنے فوجی کا ٹرائل کرے اور دوسرے کا نہ کرے۔ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا آگے اکٹھے ٹرائل ہو سکتا ہے مئی 9 کے سلسلے میں؟ It is a possibility. You cannot rule it out. It is a possibility and a very clear possibility. فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کا کیس ایک ساتھ چلے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا واضح امکان ہے دونوں کا ٹرائل ایک ساتھ ہوگا۔ فیض حمید پی ٹی آئی حکومت کے تمام معاملات میں کھل کر ملوث تھے، کوئی بھی کام ان 3 لوگوں یعنی بانی، باجوہ اور فیض حمید کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا تھا۔ مسلح فورسز نے دمشق میں صدارتی محل سے بشار الاسد کی تمام چیزیں ہٹا دی۔ محمد البشیر 1 مارچ تک شام کے عبوری وزیر اعظم بن گئے۔ جنگ سے تباہ شدہ ملک کو مل کر بحرانوں سے نکالنے کا عزم، کہا انتظامی امور چلانے کے لیے پرانی حکومت کے ارکان کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا شام میں سیاسی عمل کی منتقلی کی حمایت کرتے ہیں، چاہتے ہیں شام دوبارہ دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بنے۔ شام میں موجود کیمیائی یا حیاتاتی ہتھیار محفوظ یا تلف کیے جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی، کہا شام کے نئے حکمرانوں کو ایران سے دوستی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ کراچی سے خیبر تک سردی کے ڈیرے، ملک کے بالائی علاقے اور بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں۔ اسکردو میں پارہ -9، گلگت میں -7، کوئٹہ کلاد -6 اور اسلام آباد میں -1 تک گر گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 6، کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان۔
شام میں پھنسے 350 پاکستانی لبنان پہنچ گئے، 245 زائرین بھی شامل۔ لبنان میں پاکستانی سفارت خانے کے DHM نواب عادل نے لبنان پہنچنے پر پاکستانیوں کا استقبال کیا۔ پاکستانیوں کو لبنان سے پاکستان پہنچایا جائے گا۔ کراچی میں رات گئے ٹریفک حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ قیوم آباد میں جام صادق پل کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ ہب ریور روڈ پر موٹر سائیکل سلپ ہونے سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ ناظم آباد 2 نمبر کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ پولیس کے مطابق متوفی حنین موٹر سائیکل پر ریس لگا رہا تھا، اس دوران حادثہ پیش آیا۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں نجی اسکول سے 8 سالہ بچی کی پورے سال گمشدگی کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج۔ FIR کے مطابق بیٹی اپنے بھائی بلال کے ساتھ اسکول میں گئی۔ چھٹی کے وقت میرا بیٹا اپنی بہن کا انتظار کرتا رہا، بیٹی نہیں آئی، جس کے بعد بیٹا گھر لوٹ آیا۔ میں فوری طور پر اسکول گیا، بیٹی نہیں ملی۔ میری بیٹی کو دشمنی کی بنیاد پر نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا۔ SSP ملیر کا نوٹس، بچی کی بازیابی کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ نے مزید 8 IPPs کے ٹیرف پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ IPPs میں JDW، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، الموئز پاور پلانٹ شامل۔ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا فیصلے سے خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دسمبر میں کراچی کے سوا ملک بھر کے بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا۔ کہ الیکٹرک صارفین سے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 3 روپے 3 پیسے وصول کرے گی۔ رواں ماہ کے صارفین کو 1 ماہانہ اور 1 سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ باقی ملک کے صارفین کو دسمبر میں اکتوبر کے ایڈجسٹمنٹ کا 1 روپیہ 14 پیسے کا ریلیف ملے گا۔ راولپنڈی میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہر کے 70% علاقوں میں گیس کی سپلائی معطل۔ گیس کی قلت کے باعث گھریلو صارفین کھانا بنانے سے بھی محروم۔ والدین بچوں کو بغیر ناشتہ اسکول روانہ کرنے پر مجبور۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کا دورہ بلوچستان۔ چیف جسٹس کا سب جیل گوادر کا دورہ۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ چیف جسٹس نے قیدیوں کی فلاح، انفراسٹرکچر کی بہتری سمیت ہر ڈویژن میں ایک جیل کے قیام پر زور دیا۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی جوڈیشل کمپلیکس مکران بھی گئے۔ جوڈیشل افسران مکران بار کونسل کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مکران بار کی جانب سے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کا معاملہ اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس نے مسائل کے حل اور قانون کی حکمرانی کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر کا گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا، ہم FIA کو FBI کی طرز پر جدید ترین ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ قانونی دستاویزات کے حامل کسی بھی غیر ملکی کو اسلام آباد سے نہیں نکالا جا رہا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں پاکستان کو 11 رنز سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 184 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹ پر 172 رنز بنا سکی۔ رضوان کے 74 رنز بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکے۔ سیریز کے مقابلے A اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔